یہ کپڑوں کی چمک کسی اور کو دکھانا، یہ پیسے کی چمک کسی اور کو دکھانا، یا بڑی بڑی بلڈنگیں کسی اور کو دکھانا۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، میں تجھے بستر پر لٹا کر پیشاب پخانے سے تیرا پجامہ بھر دو، دنیا کی کوئی طاقت صفائی کرنے کو تیار نہیں۔ ایک دانت کے اندر درد کر دوں، پورے خانپور کے ڈاکٹر اکٹھے ہو جائے، اگر میں تیرے درد کو ٹھیک نہ کرنا چاہوں، دنیا کی کوئی فیکٹری کی دوائی ٹھیک نہیں کر سکتی ہے کیا تو؟ کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا، کبھی ادھر کو گڑائی لے کے میرا گلا۔ اور ظالموں کوئی کس کے گھر جاتا ہے کہتا خاموش ہو، اس کے گھر میں اس کی بات نہ کرنا، یہ سن لے گا۔ تجھے تو میرے گھر کے اندر بھی غیرت نہیں آتی، سجدے بھی مجھے کر کے جاتا ہے اور شکوے بھی میرے گھر میں میرے کر کے جا رہا ہے۔ بتا تیرا میرا نبھا کیسے ہوگا، تیرا میرا سانجا کیسے ہوگا، تیری میری صلح کیسی ہوگی، تیرے میرے درمیان پیار کیسے ہوگا؟ جس زمین آسمان سورج چاند ستاروں کو اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میں نے ارادے میں نے اشارے سے بنایا تو ہوتا کون ہے؟ میری دھرتی کو گندا کرنے والا۔ میں نے کہا تھا شراب پی، میں نے کہا تھا جوا کھیل، اللہ اکبر، بچہ شرارت کرے ماں باپ اوپر تھپڑ مارتی ہے، یا تو بچے کی بات نہیں، 70 80 سال کا بوڑھا مرد درختوں کے نیچے جوا کھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تجھے تو میری طرف منہ نہیں کرنا چاہیے تھا، تجھے تو میری طرف شکل ہی مجھے میری نہیں دکھانی چاہیے تھی، تجھے تو میری طرف چہرہ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، تیری حیثیت کیا، تجھے تو میرے سے مانگنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، اتنی کرم نوازی میں نے فرمائی، اتنا سا تھا پانی کا قطرہ تھا، کیا سے کیا کر کے کیا سے کیا بنا کے میں نے اتنا بڑا حضرت انسان بنا دیا، تجھے شرم ہی نہیں آئی؟ میں تیری قدر تو کرتا رہا، تو نے میری قدر نہ کی۔ الہ العالمین فرماتا ہے اتنا کھایا اتنا کھایا، فرشتے قلم لے کے تیار رہے، تو نے ایک لقمہ بھی کھا کے میرا شکر ادا نہیں کیا ہے۔ صبح صبح تو اٹھتا ہے، تجھے تیرے گھر کا گند اچھا نہیں لگتا۔ اللہ اکبر، ناشتہ بنانے سے پہلے، تیرے کپڑے دینے سے پہلے، بچوں کو اسکول بھیجنے سے پہلے، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، اللہ اکبر، جسے تو نے رنڈی کجری بنا رکھا ہے، سفید بال ہو گئے شیخ کے، اللہ اکبر، ان جیسے کتنے آئے کتنے دنیا سے چلے گئے، کرسی خالی ہو گئی، یقین جانو نہ باپ رہا، نہ دادا رہا، نہ نانا رہا، نہ بھائی رہا، ایک ایک کر کے سارے کے سارے باری باری چلے گئے۔ اللہ اکبر، میرے عزیزو، گلشن کے چند پھول باقی رہ گئے، لیکن مالک تیری کرم نوازی ہے، مالک کائنات تیرا کرم ہے، تیرا فرض ہے، ایک گلشن ختم ہونے سے پہلے اللہ تو نے نسلوں کی صورت کے اندر دوسرا گلشن سجا دیا ہے۔ یہ بھی اللہ کا احسان ہے۔ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے، لیکن مولوی کا بیٹا بڑی مشکل سے مولوی بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، یہ تو کرم ہے میرے رب العالمین کا کہ مالک کائنات نے عقلوں پہ بھی کرم فرما دیا، نسلوں پہ بھی کرم فرما دیا ہے۔ گھر گندا ہو، گھر والے کو اچھا نہیں لگتا، صاحب خانہ کو اچھا نہیں لگتا، کیا ہے؟ کسی بچے نے پیشاب تھوڑی کر رکھا ہے، سلنٹی پھینک رکھی ہے، سلنٹی کا ریپر پھینک رکھا ہے، لولی پاپ کا کاغذ پھینک رکھا ہے، ٹافی کا ریپر پھینک رکھا ہے۔ ماں اٹھے گی صبح صبح، سردی گرمی کا خیال نہیں کرتی، دھند کا خیال نہیں کرتی، ٹھنڈے گرم پانی کا خیال نہیں کرتی، صبح صبح جھاڑو پوچھا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے، جب تک صفائی نہ ہو مجھے ناشتہ اچھا نہیں لگتا، جب تک صفائی نہ ہو مجھے کپڑے اچھے نہیں لگتے۔ اللہ اکبر، فرمایا تیرے گھر کے اندر گند آیا، تو نے پانی کا پریشر مار کے اپنے گھر کا گند صاف کر دیا۔ جب میری زمین پہ گند آیا زنا کا، شراب کا، جوئے کا، تو میں نے زمین پر سیراب کا ریلا بھیج کے سارے گند کو صاف کر دیا۔ اے میرے بندے، یا تو گند نہ کرتا، اگر میں نے اس سے صاف کر دیا تو تجھے شکوہ کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ میں نے تو تجھے حکم دیا تھا، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔
मैंने तो इन चीजों के करने का हुक्म दिया था और कहा था आपस के अंदर मुज़ाकरा करते रहना, आपस के अंदर याद दहानी कराते रहना, एक दूसरे को तंबीह करते रहना, एक दूसरे को बतलाते रहना कि जिस रास्ते का तूने इंतखाब किया ये रास्ता अल्लाह की दुश्मनी वाला, ये रास्ता बगावत वाला, ये रास्ता खुदा की नाफरमानी वाला, ये रास्ता नाकामी वाला। ऐ मेरा बंदा, इन इतने बतलाने के बावजूद 3 दिल का जामे का इज्तिमा हुआ। हर खतीब आकर यहाँ अपने अपनी खिताबत के गौहर दिखा के गया, जौहर दिखा के गया। कारियों ने कुरान पढ़ के सुनाया, नात खानों ने नात पढ़ के सुनाई। तो कितना बेदिल है, कितना सख्त दिल है। 3 दिन सुबह शाम कुरान सुनाया जाता रहा, लेकिन तेरा दिल पत्थर से ज्यादा सख्त हो गया। पूरा कुरान का तो दूर की बात, पूरे कुरान का भी तेरे पे असर कोई नहीं हुआ है। कितने बड़े अफसोस की बात है। अल्लाह अकबर, इस उम्मत पर, इस इंसानियत पर ऐसा जवाल का वक्त आना था कि मिन्नतें कर करके और लोगों तसलियां दे दे के फजाइल सुना सुना के लोगों को बिठाना पड़ता। बातें उन लोगों की कर रहे हैं जो नेज़े की एनियों पे कुरान सुना के चले गए, तलवारों के साए में सजदे करके चले गए, और अपना हाल ये कि 4 घंटे अल्लाह का कुरान सुनने को तैयार नहीं। हमें अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं, हमें अपने मकाम का अंदाजा नहीं, हमें अपनी शान का अंदाजा नहीं कि अल्लाह का दीन हमारे से कौन सी तवक्कात रख रहा है, इस्लाम हमारे पर कौन सी उम्मीदें लगाए बैठा हुआ है। लेकिन कितने अफसोस की बात है, इस्लाम के गुलशन का तो दूर की बात है, हमने अपने घर के गुलशन का ही बेड़ा गर्क कर दिया है। ऐसा वक्त भी आना था, इन बूढ़ों की जुबानों से इन कानों ने सुनना था कि ऐसी औलाद से अल्लाह बेहतर औलाद न देता। ऐसा वक्त भी आना था कि बाप ने बेटे के आगे घुटने टेक दिए और रो के दिखाया, पुत्रा इस उम्र के अंदर बाप नु सतावेगा, इस उम्र के अंदर बाप नु रुलावेगा। रब्बे अकबर की कसम है, जब ऐसा कड़वा बोल आसमान की तरफ जाता है तो मालिक कायनात मेरे अजीजों सैलाबी नेल्ले की तरह अल्लाह का अज़ाब जमीन पर आ जाता है। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। फरमाया हर चीज पे कंप्रोमाइज हो जाएगा, हर चीज पर तेरी माफी कबूल कर लूंगा। जिना करके तौबा करेगा माफी मिल जाएगी। अल्लाह अकबर, इकबाल जुर्म कर लेगा, इतराफ जुर्म कर लेगा, शराबी तौबा करेगा माफी मिल जाएगी, चोर तौबा करेगा पर्दे में माफी मिल जाएगी। लेकिन 2 चीजों पे कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, 2 चीजों पे समझौता नहीं करूंगा, 2 चीजों पे कोई एग्रीमेंट नहीं करूंगा, 2 चीजों पे कोई लिखत पढ़त नहीं करूंगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु। खबरदार खबरदार, पेशानी मैंने दी, अगर इसे किसी गैर के आगे झुकाएगा ये अल्लाह बर्दाश्त कोई नहीं करेगा। अमन दुनिया में मांगे, ईसाइयों की जगह जाके, उनके चर्चों में जाके केक काटे, हिंदुओं के टल्ले खड़काए, अल्लाह अकबर, कभी पादरी बन जाए, कभी पंडित बन जाए। और जालिमा तुझे गैरत क्यों नहीं आती है? किसी हिंदू ने नमाज पढ़ के दिखाई हो, किसी सिख ने मेरा अजीजों कुरान पढ़ के दिखाया हो, किसी ईसाई ने, किसी काफिर ने मेरे अजीजों रोजा रख के दिखाया हो। जब तेरे फर्ज नमाज, रोजा, कुरान की तिलावत हिंदू सिख काफिर नहीं करता तो उनके योम तुझे मनाने की इजाजत कोई नहीं। तो वैलेंटाइन डे क्यों मनाता है, तो क्रिसमस डे क्यों मनाता है, तो हैप्पी न्यू ईयर क्यों मनाता है? और बेशर्मा, तुझे शर्म ही नहीं आती? जब तो अपनी औकात से गिरेगा तो मालिक कायनात का घोड़ा जमीन पे बरसेगा। देखा किसी हिंदू को नमाज पढ़ते, देखा किसी काफिर को रोजा रखते? जब वो हमारे शार का एहतराम नहीं करते तो उनके आगे जाके क्यों झुकता है? तुझे तो चाहिए था अमन में हो या गैर अमन में हो, दुश्मनों के सामने हो या तन्हा हो। अल्लाह अकबर, तेरा नजरिया पूछे तो नजरिया पाकिस्तान का ना बताता, नजरिया अपने घर अपनी कौम का ना बताता, तो नजरिया सोच वो बताता जो हिरा के दामन से इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपने दामन में लेके आए हैं। तेरी पहचान पहुंचते कौन है? तो कहता ला इलाहा इल्लल्लाह।
तेरे किरदार के बारे में पूछते, किसकी ताबेदारी करेगा, किसके नक्शे कदम पे चलेगा, किसकी ताबेदारी करेगा, किसको अपना आइडियल बनाएगा, किसको अपना मौसिन बनाएगा, किसको अपना प्यारा बनाएगा, किसके किरदार पर अमल करेगा। पलक झपकने से पहले, सांस अंदर का बाहर, बाहर का अंदर आने से पहले तेरी जुबान से निकलता मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर मैं देखता बारिश की क्या मजाल है, फिर मैं देखता पानी की क्या मजाल है, तुझे नुकसान पहुंचाए। अज़ाबों को दावत तो तूने दी, कार्ड तूने भेजे, और कार्ड भी ऐसे रंगीन भेजे कि अज़ाब मेरे खुद ब खुद चल के तेरे दरवाजे पर आ गए। बेटे की शादी पे सादा कागज, बेटे की सालगिरह पे सादा कागज, जलसा कुरान का वो सादा कागज, गुनाह के अड्डों के लिए दावत देने के लिए वीआईपी कार्ड जब चलने लग जाएंगे तो फिर मेरी जमीन भी ठंडा सांस लेगी, फिर मेरा आसमान भी सांस लेने को कहेगा, पहाड़ भी अपनी जगह से सिरकने को कहेंगे। रब्बे अकबर की कसम है, मुझे ये नहीं पता मजलूम है कि जालिम है, जब मैं जमीन को इशारा करूंगा ऐसा पलटा खाएगी 45,000 को लुकमा बना के निकल जाएगी, पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये छोड़ दो कि वो मुसलमान है, ये छोड़ दो वो काफिर है, ये देखो अल्लाह का अजाब कैसी कैसी सूरतों के अंदर आ रहा है। अभी माल के अंदर नुकसान वो भूले कोई नहीं, फसलों के अंदर नुकसान वो भूले कोई नहीं, सैलाब में जो नुकसान हुआ भूले कोई नहीं। यकीन जानो दिले ज़ल्ज़लों की पेशन गोई हो गई। अल्लाह अकबर। अभी आप में लगे मैं नहीं कीता, इनने कीता, मैं नहीं कीता, इनने कीता। जब तक तुम तो दूसरों से तौबा करवाओगे और अपनी गलती का एहसास नहीं करोगे, करवट बदलना पड़ेगी। और जब अपनी गलती का एहसास करके नदामत का आंसू नहीं बहाएगा और अपने आप को कसूरवार नहीं ठहराएगा, खुदा की तरफ से रहमत का फैसला नहीं आएगा। अभी खुलफाए राशिदीन की बात कर रहे थे, सुन खुलफाए राशिदीन, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर हुकूमत है। अल्लाह अकबर। देसी घी महंगा हो गया, डालडा तो था ही नहीं, ये तो हमारे नसीबों में लिखा ना। देसी घी महंगा हो गया, उमर ने सबसे पहले हुक्म अपने घर के अंदर नाफिज किया। यूनी का IMF से इतने कर्जे मिल गए, इस डिमांड पे मिल गए, हवाई अड्डे हमने दे दिए, अल्लाह अकबर, इतने बजट लग जाएंगे, ठीक है तुम्हारी मर्जी, हम तो मरी कौम है, एक हाथ से मारो तब भी मार खाएंगे, दूसरे हाथ से मारो तब भी मार खाएंगे, लेकिन ईमान की रमक कितनी जिंदा कि हमारे अरमानों का खून छोड़ दो बर्दाश्त करेंगे, लेकिन अल्लाह की कसम खत्म नबूवत और मोहम्मद के गुलामों की तरफ उंगली उठाओ बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कौन है, हम क्या है, हम कुछ भी हैं, लेकिन वक्त आएगा आने दो, हम तुमको बता देंगे, कहो इंशाअल्लाह। जाओ जाओ जाओ, इस्लाम दुश्मनों के साथ मिलकर ये गीदड़ भभकियां तुम्हें देना। हम तो उमर के गुलाम हैं, सिद्दीक के गुलाम हैं, हम तो मुआविया की सियासत को मानते हैं। जिन लोगों ने करबला वालों को तलवारों के साए में सजदे करते देखा, नेज़े की एनियों के ऊपर अल्लाह अकबर करते देखा, रब्बे अकबर की कसम है वो तेरी गीदड़ भभकियों से डरने वाले कोई नहीं। हमें जान मिला शहादत का, हमें जान मिला सदाकत का, हमें जान मिला बहादुरी का, बदर के मैदान से, ओहद के मैदान से, करबला के मैदान से। रब्बे अकबर की कसम है, जिन्होंने बहादुरी के जिक्र सुने हो, जिन्होंने याराने मोहम्मद के तज़किरे सुने हो, जिन्होंने सहाबा का कुफर के मुकाबले में डट जाना सुना हो, वो बिल्ली की म्याऊं म्याऊं से डरने को तैयार कोई नहीं है। खबरदार, तेरी बोलती बंद कर देंगे अगर हुजूर के खत्म नबूवत की ताज की तरफ तूने मैली आंख से देखा। हमें पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम की जरूरत कोई नहीं, हमें मदरसे के नन्हे नन्हे मुजाहिदी बड़े हैं। खुदाए पाक की कसम, डर अपने आठवीं ताकत से, ला अपनी आठवीं ताकत, ला दुनिया के मादी असबाब, ला IMF। रब्बे अकबर की कसम है, इन कुरान वालों को ना छेड़ना। अगर इन नन्हे नन्हे हाथ उठा दिए, रब्बे अकबर की कसम सांस लेना मुश्किल हो जाएगा। बहुत बड़ी बात कहा गया, इन हाथों की ताकत आपने देखी नहीं।
جنہوں نے 24 گھنٹے اللہ کا قرآن اپنے ہاتھوں میں پکڑاؤ، جنہوں نے 24 گھنٹے رحمت والے نبی کا فرمان اپنے آگے پکڑاؤ، رب اکبر کی قسم ہے ان ہاتھوں کے اندر ہتکڑیاں تو آ سکتی ہیں، ان ہاتھوں والے سروں کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ بولو نعرہ تکبیر، زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ تاجدار ختم نبوت، تاج ختم نبوت، شان صحابہ، شان صحابہ، کردار صحابہ، شان قرآن، عظمت دینی مدارس، جامعہ عبداللہ بن مسعود، جامعہ عبداللہ بن مسعود، شیخ درخواستی، نشانی درخواستی، بولے پڑھ گے دونوں ہاتھ بلند کر کے، شیخ درخواستی، شیخ درخواستی، نعرہ تکبیر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیسی گھی مہنگا ہو گیا، آپ اپنے گھر میں اور آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد زیتون کے تیل میں سالن بنائیو، دیسی گھی مہنگا ہو گیا۔ اس وقت عمر کے دسترخوان پہ دیسی گھی کا سالن آئے گا، جس وقت مدینے کے یتیم اور غریب کے گھر کے اندر دیسی گھی کی ہڈیاں پکے گی۔ یہ نافذ حکم کہاں سے ہوا؟ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر، پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر۔ ہمارا گلہ کسی سے نہیں، لیکن شکوہ تو کر سکتے ہیں۔ ہم کسی کی مخالفت نہیں کرتے، کسی کو اوے تو ہی نہیں کہتے، کسی کو گالی نہیں دیتے، لیکن اپنا درد تو تم لوگوں کو دکھا سکتے ہیں۔ اور ظالمو، تم نے تو ہمارا وہ حال کر دیا، مار بھی رہے ہو، میں رونے کی اجازت بھی نہیں دے رہے ہو۔ مولانا ٹھیک ہے، اسمبلی کے اندر بل پاس ہو گیا، ناموس صحابہ کا، اللہ اس پر عمل درآمد کروائے، لیکن اب کیا فائدہ جب سارا ہی ہمارا گلشن اجڑ گیا ہے، جب بچا ہی کچھ نہیں۔ اب تو کھیتی اجڑ گئی، تم پانی کے پائپ لے کر اس کو سیراب کر رہے ہو، فائدہ کیا؟ ہماری تو امید ہے خدا کی قسم قرآن کے نولے حالوں سے ہیں۔ میرے بھائیوں، خدا کے واسطے ہمارے احساس کو، ہماری ڈیمانڈ کو، اللہ کے واسطے ہماری امیدوں پہ پانی نہ پھیرنا۔ ہم نے تمہارے پہ محنت کی، قرآن ہم نے تمہیں پڑھایا، روٹی کا انتظام ہم لوگوں کے آگے بھیک مانگتے رہے۔ اس سے پوچھو تو صحیح کہاں کہاں جا کے دھکے کھاتا ہے؟ اتنا بڑا جگرا چاہیے ہوتا ہے جب مخلوق خدا کے آگے قرآن کے طالب علموں کے لیے سوال ہوتا ہے۔ اوہ لوگوں، ایل سی ڈی خریدنے کے لیے پیسہ، بڑے سائز کا فریج خریدنے کے لیے پیسہ، جب قرآن والوں کے لیے اعلان ہو 10 روپے کا نوٹ نکالتے ہو، خدا کی قسم شرم سے سر جھک جاتا ہے۔ بات ابھی عثمان غنی کی کر رہے تھے، بات صدیق اکبر کے تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، کب وہ تیرے اندر جذبہ پیدا ہوگا؟ صدیق لینے سے فرق نہیں ہوگا، صداقت کا جوہر دکھائے گا، صداقت کا سینہ دکھائے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے، عرش بھی پھر جوش کے اندر آئے گا، عرش اعظم بھی جھومنے لگ جائے گا۔ جس زمین کے اوپر سجدوں کی، اللہ اکبر، سجدوں کی رفتار ہو اور قرآن کی تلاوت ہو، آج اس گلی اس بازار کے اندر گانے کی آواز ہو، بتا 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 بادل آسمان مرجھائے گا کہ نہیں، فصلیں اجڑے گی کہ نہیں، مال ڈھور بھی رونے لگ جائیں گے۔ کبھی سنا تھا مال جانوروں کے اندر بیماری ایسی آئے گی؟ ایسا بڑا سیلاب کا ریلا آیا، ٹھیک ہے گناہ میں نے کیا، اللہ نہ کرے، غلطی مجھ سے ہوئی، اللہ نہ کرے، چڑیوں کا کیا قصور تھا؟ کون سا انہوں نے شرک کیا؟ کون سی انہوں نے جا کے کسی دربار کی مجاوری کی؟ جانوروں کا کیا قصور تھا؟ اللہ اکبر، غلطی تیری ہوئی، بڑے بڑے اللہ کے عذاب کی زد کے اندر آ گئے۔ رب اکبر کی قسم ہے، جاننے پانی کے اندر ایسے بہ رہی تھی جیسے دن کے بہ رہے ہوں۔ مجھے پتہ ہے متوسط طبقہ بیٹھا ہوا ہے، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے آگے عرض کرتا ہوں، قرآن والوں کو نا امید نہ کرنا، اگر کچھ دے نہیں سکتے تو ہاتھ اٹھا کے دعا جامعہ کے لیے کر دینا۔ یہ وہ سرخیز دھرتی ہے، وہ زرخیز دھرتی ہے کہ اللہ کی قسم ایک مرد قلندر یہاں آیا تھا جس کو دنیا حافظ الحدیث عبداللہ درخواسی رحمت اللہ علیہ کہتی تھی۔ پتہ نہیں اس کی ماں کو کون سا دکھڑا اللہ کے دربار میں پہنچ گیا، پتہ نہیں اس کے باپ نے اس کا چہرہ دیکھتے وقت پتہ نہیں کون سی دعا کی تھی، اللہ نے قرآن کا، ایمان کا، حدیث کا فیض اللہ نے اس کی نسلوں کے اندر جاری کر دیا۔ فرمایا مرد قلندر، تُنے جنگل بیابانوں میں بیٹھ کر میرے محمد کا فرمان پڑھا، میں تیری نسل کے اندر قیامت تک محمد کے فرمان کو آباد نہ کر دوں کہ میں بھی تیرا خدا کوئی نہیں۔ کون جانتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے،
یہ نسل بیٹھی ہوئی ہے پوچھ جا کے پیر سیف الرحمان درخواستی کی قبر سے، خدا کی قسم آج عبد الحنان اے سی والی کار میں بیٹھ کر تقریر کرنے نہیں آتا تو پانی کے اندر تیر کے جایا کرتا تھا، ایک کرسی بیٹھ پر بیٹھا ہوتا تھا، ایک ساتھ کرسی، ایسے اللہ کے دو شیر جوان ہوا کرتے تھے، ایسی کرسی خالی ہوئی سال ہو گئے، کرسی بھاری نہیں رہی ہے۔ میں دعا کروں گا اور میرے پیاروں تم بھی دعا کرو، میں بھی دعا کروں، اللہ اس بیڑے کو آباد رکھے، حاسدوں کے حسد سے بچائے، شریروں کے شر سے بچائے، اور میرے عزیزوں سازشوں کی سازشوں سے بچائے۔ کیا فائدہ گلے کا، آ جاؤ متحد ہو جاؤ، آ جاؤ آپس کے اندر پیار کی لڑیاں قائم کر دو، خدا پاک کی قسم۔ پھر مجھے کہنا پڑتا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ اٹھ جائیں گے دنیا سے جنہیں ڈھونڈنے نکلو گے مگر پا نہ سکو گے۔ جاؤ جاؤ دین پور کی بستی میں جاؤ، اللہ والوں کی مرقدیں، رب اکبر کی قسم ہے ایسا لگتا ہے کہ جنت سے نکل کر دین پور کے اندر آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ والوں کے مزارات نہیں ہے بلکہ جنت کے وہ محل ہیں جن میں اللہ والے آرام کر رہے ہیں، اور انہی کے بارے میں کہہ دیا بل احیاء عند ربهم یرزقون بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ جاؤ جاؤ دیکھو تمہیں شیر درخواستی ملے گا، جاؤ جاؤ تمہیں دل پوری ملے گا، جاؤ جاؤ لالو حسین اختر ملے گا، جاؤ جاؤ ولی کامل عبید اللہ سندھی ملے گا۔ رب اکبر کی قسم ہے ہمیں تو مٹی کا کبا نظر آ رہا ہے، اندر جھانک کے دیکھو جنت کا محل نظر آ رہا ہے۔ یہ لوگ کون تھے جنہوں نے اپنا آپ قربان کر دیا لیکن قرآن کا سودا نہ کیا، ایمان کا سودا نہ کیا، برفوں کی سلیوں پہ یہ لٹائے گئے، اور لوگوں انگریز کے درے انہوں نے کھائے، سردی کے موسم میں ننگا کر کے انہیں لٹایا گیا۔ اللہ کی قسم ان قبروں سے جا کے پوچھ تو صحیح، ان قبر والوں سے جا کے پوچھ تو صحیح۔ اللہ اکبر، آج عبد الحنان قرآن سنانے آیا، گلاب کے پھولوں کا گلدستہ منرل واٹر پڑا ہوا ہے، اللہ اکبر جا پوچھ تو صحیح۔ رب اکبر کی قسم ہے تمہیں اپنا دکھڑا سنائیں گے، قرآن کے لیے روٹی تو دور کی بات ہے، ہمارے تن سے کپڑا بھی اتر گیا تھا، پیر کے اندر جوتا نہیں تھا، 10 میل پیدل جایا کرتے تھے، ٹکیلے پتھر ہمارا استقبال کرتے تھے، یقین جانو کہیں رہائش ہوا کرتی تھی کہیں نہیں، مسجد کے سیل کے اندر بھی لیٹنے کی جگہ نہیں ہوا کرتی تھی۔ اے لوگوں روٹی تو دور کی بات ہے، خیریت پوچھنے والا کوئی نہ تھا، ہم نے اس وقت قرآن کے ساتھ وفا کی۔ رب اکبر کی قسم قرآن آج ہمارے ساتھ قبروں کے اندر وفا کر رہا ہے، نہیں یقین آتا جا کے دیکھ لے، اللہ نے ان مٹی کے پہاڑوں کو جنت کا باغیچہ بنا رکھا ہے۔ آج آپ کو دعوت دے کے جا رہا ہوں، خدا کے واسطے یا قرآن پڑھنا یا قرآن پڑھانے والا بننا یا محبت کرنے والا بننا یا تعاون کرنے والا بننا، خدا کے واسطے انگلی اٹھانے والا نہ بننا۔ اگر انگلی اٹھاؤ گے تو دیکھ لو جنہوں نے انگلی اٹھائی تھی ان کی داستان نہیں ہے داستانوں میں، اور جنہوں نے قرآن کی حمایت کی اور قرآن کی حمایت کرنے والوں کا ساتھ دیا، آسمان کے چاند میں کیا چمک ہے اللہ نے جتنا ان کے چہروں کو رونق کر دیا۔ کرو گے انشاءاللہ، قرآن والوں کی حمایت کرو گے؟ نہیں تھوڑے ہاتھ اٹھے، تھوڑے ہاتھ اٹھے، تھوڑے ہاتھ اٹھے، آج اپنا ہاتھ اللہ کے ہاتھ میں دے دو، بیعت کرو اللہ سے، بیعت یا اللہ جان بھی تیری، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اے اللہ اگر تیری جنت جان مال دینے سے ملتی ہے تو سودا سستا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون کہاں نافذ کیا؟ سب سے پہلے بولو اپنے گھر میں نافذ کیا اور فرمایا خبردار آج کے بعد ہنڈیا میں دیسی گھی نہیں ڈلے گا، زیتون کے تیل کے اندر کھانا پکے گا، کیونکہ غریب کے بس سے باہر ہے۔ اللہ اکبر، بیوی آئی حضرت عمر کے پاس بیٹھ کے رونے لگ گئی، کہ عمر اللہ تیرے پہ رحم کرے، کہ کیا ہوا؟ کہ مجھے پتا تو نے ساری زندگی زیتون نہیں کھایا، تجھے موافق کوئی نہیں، دیسی گھی تجھے موافق ہے، عمر ایسا کر تیرے لیے علیحدہ ہنڈیا پکا دیں، اللہ اکبر، اور سارے گھر والوں کے لیے زیتون والی ہنڈیا پکا دیں۔ امیر المؤمنین ہے، 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، عمر تیرے بولنے پر اللہ کا قرآن بولتا ہے، اے عمر جہاں چلا جائے شیطان دوڑتا ہے، اے عمر تو کلمہ سنائے تو آسمان کے فرشتے فخر کرتے ہیں، اے عمر تو رو کے دکھائے، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اللہ اپنے نبی کو آرڈر دے دیتا ہے، اے عمر تو چل کے آ جائے، مکے کا کفر تیرے قدموں میں جھک جاتا ہے، اے عمر تجھے ایک چمچی کی تو اجازت ہے، اللہ اکبر۔ کون عمر؟ 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، کوئی پروٹو نہیں، کوئی لیموزین نہیں، کوئی کار نہیں ہے،
ننگے پیر ہے، عید کی نماز پڑھنے جا رہا ہے. کسی نے کہا عمر جوتا لے لے، رو کے کہنے لگے رب اکبر کی قسم ہے جوتا پہننے کو تو میرا بھی دل کرتا ہے، نکیلے پتھر میرے نرم پیروں میں چبھتے ہیں، لیکن میں کیا کروں، اللہ کی عدالت کا میزان حساب مجھے یاد آ جاتا ہے. میں نہیں چاہتا، اللہ اکبر، کہ میں نہیں چاہتا کہ میں عوام کے پیسے کا جوتا لوں اور خدا کے دربار میں جوتے کا حساب دوں. عمر اس سے بہتر ہے ننگے پیر چلے گا. بیوی ہاتھ جوڑ کے بیٹھ گئی. عمر میری مان اتنی تو گنجائش ہے، اپنے لیے دیسی گھی کا کھانا بنا لے. حضرت عمر نے فرمایا نہیں، جو پورے مدینے کے یتیم بیوہ مساکین غریب کھا رہے ہیں وہی کھاؤں گا. زیتون کے تیل کا سالن آیا، عمر رضی اللہ عنہ نے کھایا، ساری رات پیٹ میں گڑ گڑ درد ہوا. اگلے دن پھر دسترخوان پر، چوتھا پانچواں دن ہوا، حضرت عمر کے گڑ پیٹ سے گڑ گڑ کی آواز آنے لگی، پیٹ میں مروڑی کی آواز آنے لگی. 2 تھپڑ مارے عمر نے اپنے پیٹ کے اوپر، کہ چپ کر، جتنی مرضی گڑ گڑ کرتا رہے، عمر کو تیری گڑ گڑ کا احساس نہیں ہوگا. رب اکبر کی قسم ہے اس وقت تک عمر دیسی گھی نہیں کھائے گا جب تک مدینے کے یتیم کے منہ میں دیسی گھی نہیں جائے گا. اور خان پوریوں، خدا پاک کی قسم، آج میرے عزیزو شیخ درخواست کی گلشن، یہ گلشن ہے درخواست کا مجمع ہے. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، میں تمہارے سے نوٹ نہیں مانگتا، میں تمہارے سے ووٹ مانگتا ہوں، میں طرفداری مانگتا ہوں، صحابہ کی طرفداری مانگتا ہوں. بتاؤ جو ایک دیسی گھی کا چمچہ نہ کھائے وہ فاطمہ کا باپ کیسے کھائے گا؟ اب نہیں بولو گے تو کب بولو گے؟ شان عمر، شان صحابہ. بتا پوری دنیا کی رافضیت خوارجیت کو بتا دے، پوری دنیا کے کفر کو بتا دے. عمر مسلمانوں کے گھی کا چمچہ نہیں لے سکتا، محمد کی گھی کا بال کیسے لے کے جا سکتا ہے؟ رب اکبر کی قسم ہے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ. مجھے شیخ درخواستی سے نظریہ ملا، مجھے جامعہ سے نظریہ ملا. رب اکبر کی قسم ہے، اللہ اکبر، اگر عمر فاطمہ کا باغ کھا لیتا تو آج محمد کے ساتھ یاریاں نہیں نبھاتا. پوری دنیا کے کفر کے اوپر عمر کا ساتھ نبھا کر، عمر کو ساتھ سلا کر یہ اللہ اکبر تماچا مار دیا ہے کہ کل بھی عمر عادل تھا، آج بھی عمر عادل ہے. نہیں یقین آتا محمد کے روزے کی جالیوں میں جھانک کے دیکھ لو، اتنی ماں اولاد کے پاس قریب نہیں سوتی جتنا عمر محمد کے پاس حرام فرما رہا. میرے پیاروں، اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے. اجتماعیت پر اللہ کی مدد ہے، انفرادیت پر بگاڑ ہے. 3 دن کے اجتماع کے اندر اللہ اکبر، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قباء کا خطبہ یاد آ گیا جو رحمت عالم نے مکے سے مدینے میں آ کے دیا تھا. جب کھڑے ہو کے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی. اتنا اونچا کام ہے، اتنی شان والا کام ہے. زمینوں والو، اراضی والو، مربے والو، ایکڑ والو، بلڈنگ بناؤ تمہاری مرضی، ڈیرے بناؤ تمہاری مرضی، جو کچھ کرو تمہاری مرضی، لیکن کوشش کر کے جانا اپنی فصل، اپنی زمین، اپنے ڈیرے پر اللہ کا گھر بھی بنا کے چلے جانا. جہاں تو اللہ کا گھر بن گیا، آس پاس والی جگہ کا حساب ہی اٹھا لیا جائے گا. اللہ اکبر میرے پیارو، اللہ اکبر. آج اس وقت متحد ہونے کا وقت ہے. آ جاؤ، ایک کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، 5 انگلیوں کی طرح اکٹھے ہو جاؤ. پوری دنیا کو بتلا دو ہمارے گھر کی لڑائی ہے، خبردار تجھے ہمارے گھر کے اندر مداخلت کرنے کی کوئی اجازت نہیں. بھائی ہیں، کل علیحدہ ہوا، آج اکٹھے ہو جائیں گے. اپنی جگہ ہنسائی مت کرو، دنیا کو مت ہنساؤ، دنیا کو بدلاؤ. بتا دو جو جماعت کملی والا چھوڑ کے گیا تھا، پتھر حضور نے اٹھائے، پتھر حضور نے کھائے، بارے حضور نے کھائی، لبوں سے حضور کے خون آیا، چہرہ مبارک آپ کا زخمی ہوا. لیکن رحمت دو عالم نے قبا کے اندر آ کر جب خطبہ ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم مکے کے کافروں کا کوئی گلہ ہی نہیں کیا، زبان پر کوئی شکوہ ہی نہیں آیا. صحابہ کہنے لگے، ہمارے کان کھڑے تھے، آپ یوں سناتے، مجھے 13 سال بڑا مارا، مجھے 13 سال بڑا کھپایا، مجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں تنگ کیا، پیٹ پہ پتھر میرے بندوائے، فاطمہ کے چہرے پہ تھپڑ مارا گیا. اللہ اکبر، بلال کے چمڑے ادھیڑے گئے، ابو فقیہ کی، عامر بن فہیرہ کی پسلیوں کو توڑا گیا، مجھے شیب ابی طالب کی گھاٹی میں بند رکھا گیا، مجھے رلایا، میری خدیجہ کو رلایا، میرے صدیق کو مار مار کے چہرہ لولہان کر دیا گیا. اللہ اکبر. اوے لوگوں، مجھے میرے گھر میں آنے کی اجازت نہیں دی. اور میرے پیاروں، رات کے 4 بجے کوئی فجر کے بعد جائے گا، کوئی فجر سے پہلے جائے گا، دروازے کی کنڈی بجائے گا، پہلی آواز پہ بیوی دوڑتی آئے گی، پہلی آواز پہ گھر والے دوڑتے آئیں گے.
کیا اندازہ ہوگا؟ آج سے 1450 سال پہلے چلے جاؤ، یتیم مکہ مکے سے باہر کھڑا ہے، اللہ کی قسم اتنا بے بس ہے کہ اپنے گھر میں جانے کی بھی اجازت کوئی نہیں۔ کیا میرے نبی کی وہ قربانیاں یاد نہیں آتی؟ کیا وہ میرے نبی کے آنسو یاد نہیں آتے؟ اگر اتنے اخلاق والا، اتنے پیار والا، راتوں کو اٹھ اٹھ کے امت کے لیے رونے والا نبی، آج اس کی امت بھائی سے بھائی دشمنی بنا کے بیٹھا ہے۔ آج اس کی امت میرے عزیزوں سسرال کے اندر ساس سسر کو گالیاں دے رہے ہیں، آج اس کی امت باپ کو رلا رہی ہے، آج اس کی امت ماں کے سر کے اندر جوتیاں مار رہی ہے، آج 2 روٹیوں کی خاطر بچوں کا گلا دبا رہی ہے، بچوں کے گلے پہ چھری پھیر رہی ہے، خودکشی کر رہی ہے۔ بھائی سے شرم کا مقام ہے، جن چیزوں سے منع کرنے آیا تھا ہم نے اس چیزوں کو اجاگر کر دیا۔ آ جاؤ ایک چھتری کے نیچے آ جاؤ، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرو، اور کرنے والوں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والوں کا ساتھ دیا کرو، اور جہاں برائی دیکھے، بے حیائی دیکھو، اللہ اکبر، اسے روکنے کی کوشش کرو اور خود بھی برائی سے بچو۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اور آپس کے اندر تذکرے کیا کرو۔ ہمارے پاس سبزی بیچنے کا وقت ہے، ہمارے پاس روڈ کے اوپر چوک کے اوپر مونگ پھلی بیچنے کا وقت ہے، لیکن اپنے بچوں کو اچھائی برائی سمجھانے کا وقت کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، کوئی جائے چائے والے سے جا کے پوچھ کے آئے تو ہوتا کون ہے؟ ایک چائے کا کپ بیچنے کے لیے ہوا کی بیٹی کے کپڑے اتروا رہا ہے، 3 گھنٹے چائے کی پیالی کے بہانے میرے بچے کو فحاشی دکھا رہا ہے۔ جاؤ کوئی سنوکر والے کے پاس جائے، کوئی ڈبو والے کے پاس جائے، جاؤ کچے تندور والے کے پاس جائے، کوئی ہوٹل والے کے پاس جائے۔ تیری جرت کیسے ہوئی؟ میں نے تو اس کی پیدائش کو اس کے کان میں اذان سنائی تھی، اللہ کے نبی کا فرمان سنایا تھا، بے حیائی اس کے کانوں میں اتاری، تو نے کیوں اتاری ہے؟ اس کا کیس کوئی کیوں نہیں کرتا؟ اللہ اکبر، ایسا بھی حضرتی وقت آنا تھا، ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے، خدا کی قسم ہمیں قرآن کی محفلوں کے لیے انتظامیہ کے دروازوں پہ جانا پڑے گا، ہمیں درخواست دینا پڑے گی، ہمیں انتظامیہ کو، سیکورٹی اداروں کو مطمئن کرنا پڑے گا۔ ایسا وقت بھی آنا تھا۔ اللہ اکبر، یہ توبہ کو وقت آ گیا۔ 1400 سال پہلے جب نبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، فاشی کے اڈے لگانے کی اجازت ہے، نبی کو قرآن پر سنانے کی اجازت کوئی نہیں۔ آج وہ وقت دوبارہ دہرایا جا رہا ہے۔ مسلمانوں اٹھ جاؤ، صرف اور صرف ہماری توڑ پھوڑ کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ فرقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے، ہمارے علیحدہ طبقوں کے اندر بڑھ جانے کی وجہ سے آج مسلمانوں اکٹھے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر، حجۃ الوداع کی یاد کو تازہ کر دو، آج اکٹھے ہو جاؤ۔ آج بھی 1400 سال کے بعد میدان عرفات اور مینا کی یادوں کو تازہ کر دو، جس طرح وہاں سارے کے سارے عربی بھی، اجمی بھی، پٹھان بھی، سندھی بھی، بلوچی بھی، اپنے بھی پرائے بھی، یک زبان یک لباس ہو کے کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک۔ آج یہاں اکٹھے ہو جاؤ اور ایک صدا بلند کر دو، اللہ اکبر۔ ختم نبوت بھی ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ صحابہ کا شان بھی ہمارا ہے، صحابہ کا سٹیج بھی ہمارا ہے، ختم نبوت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، ملک پاکستان کی سالمیت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، قرآن کی عظمت کا سٹیج بھی ہمارا ہے، خانقاہیں بھی ہماری ہیں، تصوف کی لائن بھی ہماری ہے۔ الحمدللہ، اسلحے کی ضرورت کوئی نہیں، الحمدللہ، ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت کوئی نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس مصلی اور قرآن ہے، ہمارے پاس نماز کا سجدہ ہے۔ دنیا کے ایٹم کے اندر اتنی طاقت نہیں جتنا اللہ نے مصلی میں طاقت رکھ رکھی ہے۔ آخری بات آپ سے کہہ کے جا رہا ہوں، اکتوبر کے مہینے میں پن مواکل کا اجتماع تھا، اکتوبر نومبر کے مہینے میں نقش بندی پن مواکل کا اجتماع تھا۔ ایک سوئی گیس محکمے کے ایس ڈی او میرے پاس آ گئے، کہنے لگے سائیں میرے لیے دعا کر دو۔ میں نے کہا کیا دعا کروں؟ کہنے لگا 16 سال ہو گئے میرے پاس اولاد کوئی نہیں۔ میں نے کہا زنانہ بیماری کا نہیں، میں نے کہا مردانہ کا نہیں، میں نے کہا کہ چیک کرایا، کہ کوئی روحانی علاج نہ چھوڑا، کوئی خانقاہ نہ چھوڑی، کوئی درگاہ نہ چھوڑی، کوئی آستانہ نہ چھوڑا، کوئی میڈیکل سینٹر نہ چھوڑا۔ کراچی سے لے کر خیبر تک میں مایوس ہو کے آ گیا، پہاڑوں سے کوئٹہ کے پہاڑوں سے لے کر پشاور کے پہاڑوں تک نا امید ہو کے آ گیا۔ اب میرے لیے دعا کر دو۔ سارے کہتے دعا کرو، پتہ نہیں اللہ نے آپ کے صدقے سے، بڑوں کے فضان نظر سے میرے دل کے اندر بات ڈالی۔ میں نے کہا دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک سینٹر بتاؤں، دعا کرنے سے پہلے میں بھی تجھے ایک میڈیکل کا رستہ بتاؤں، دعا کرنے سے پہلے میں تجھے ایک اسپتال بتاؤں، ڈاکٹر کا نام بتاؤں گا، اپائنٹمنٹ لینا تیرا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگا مولانا ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے گھر میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے دل میں ہے کہاں؟ میں نے کہا تیرے انگ انگ میں ہے، تیری آنکھوں کے نور میں، تیری سانسوں کے نور میں، تیری زبان کی قوت گویائی کے نور میں، تیری سماعت کے نور میں، تیرے دماغ کی سوچوں کے
کے نور میں، تیرے دل کی دھڑکن کے نور میں، ہر جگہ ہر وقت ایک ہے، ایک ڈاکٹر موجود ہے. کہنے لگا مولانا سمجھا کوئی نہیں، ذرا اردو سیریز کر دو، ذرا مجھے بتا دو، ہماری سمجھ میں آ جائے. صوفیانہ مزاج سمجھ میں نہیں آتا، مولویانہ نظام ہماری سمجھ میں نہیں آتا. مولانا ہسپتال جا. میں نے کہا شرط یہ ہے اکیلا نہیں جانا، اپنی بیوی کو ساتھ لے کے جانا. کہنے لگا کون سا ہسپتال ہے؟ میں نے کہا ہسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے. آج رات کو اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے لے جانا اور ہسپتال میں جا کر مصلی پہ بیٹھ جانا. اللہ اکبر. ڈاکٹر کو کہنا اللہ اکبر. ہر دنیا کر دیا، دنیا نے مایوس کر دیا. اب کہتے دعا ایسے کہ یاد نہ کرتا. امیدوں نے میری ڈھارس بڑھا دی، ان آنسوں نے میری اللہ اکبر امیدیں بڑھا دی. آج تیرے دربار میں آیا. اللہ اکبر. جب زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم سے سوال کیا تھا انا 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 لکی ہذا قالت ہوا من عند اللہ، اے اللہ اگر بے موسمی پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بیٹا دے سکتا ہے، اگر بوڑھے زکریا کی امیدوں پر بہار ڈال سکتا ہے تو اللہ میری گھر والی کی اجڑی گود کو بھی آباد کر سکتا ہے. کہ اللہ مولانا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا، اگلی بات نہ کہنا، انشاءاللہ میں ابھی جا کے مصلی پہ بیٹھ جاؤں گا. میں نے کہا صرف اتنی دیر ہے، ہمارا کام ہے راتوں کو رونا یاد دل بھر میں، ہماری نیند ہے محو خیال یار ہو جانا. وہ رات کا آرام کیا جس رات میں خدا یاد نہ آئے، وہ رات کا آرام کیا جس رات میں قرآن کی تلاوت نہ ہو، وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں درود شریف کا ذکر نہ ہو، وہ راتوں کا آرام کیا جس رات میں اللہ کا ذکر نہ ہو. اور ذکر بھی سارے مل کے پڑھ لو. لا الہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایسے پڑھو جیسے اللہ دیکھ رہا ہے، تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اللہ اکبر. یا اللہ تصورات میں تیرے نظارے ہیں، حقیقت کے اندر بھی اپنے نظارے کرا دے. اے اللہ جب جاں کنی کا عالم ہو، آخری سانسیں چل رہی ہو، اس وقت اللہ زبان پر تیرا نام آ جائے، آنکھوں کے سامنے تیرا دیدار آ جائے، پھر میں جھوم جھوم کے پڑھوں لا الہ، زور سے ذرا لا الہ لا الہ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جب تک میں شیخ درخواستی کا نام نہ لوں اور میں یوں نہ کہوں سب کہو سبحان اللہ. یقین جانو آپ نے سبحان اللہ کہا، وہ قبر کے اندر حضرت درخواستی مسکرانے لگ گیا ہے. پھر کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ. اس لیے بولو آپ بھی بولو سبحان اللہ. پھر تھوڑا سا اللہ کا ذکر کر لو، اللہ 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 اللہ. سوئے ہوئے جاگو اللہ 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 اللہ. ہر دم اللہ اللہ کر، ہر دم اللہ کر، ہر دم اللہ اللہ کر، نور سے اپنا سینہ بھر. جی تو اس کا ہو کر جی، مر تو اس کا ہو کر مر. اللہ 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 اللہ. سینوں کا زور لگا کے اللہ 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 اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. وعدہ کرو اللہ کی وحدانیت کا پرچم لہراتے رہو گے، توحید کی شمع دلوں کے اندر گھروں کے اندر جلاتے رہو گے، ختم نبوت کی چوکیداری کرتے رہو گے. کون کون کرے گا ختم نبوت کی چوکیداری؟
صحابہ کی غلامی کا اعلان کرتے رہو گے، اللہ اکبر کرتے رہو گے، اہل بیت کے نعرے لگاتے رہو گے، معاویہ کا نعرہ لگاتے رہو گے، انشاءاللہ لگاتے رہیں گے، اور پاکستان کی سالمیت کا انشاءاللہ مقابلہ کریں گے، حفاظتی دفاع کریں گے، پاکستان کے استحکام اور ترقی کے لیے دعائیں بھی کریں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے، انشاءاللہ وہی ملک کو دوبارہ اس سٹیج پہ لے کے آئیں گے جس سٹیج کے اوپر اللہ اکبر نظریہ تھا، فکر تھی، سوچ تھا، 1947 کے سال شہیدوں کا خون تھا، اور وہ خون انشاءاللہ رنگ لے کے آئے گا اس دھرتی کے اوپر، انشاءاللہ پاکستان آسمان کے چاند کی طرح افق اور چمک کر دکھائے گا، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں تمہارا بول بالا ہوگا، فلسطین کی حفاظت بھی ہم کریں گے، بیت المقدس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، کہو انشاءاللہ، بیت اللہ کی حفاظت بھی ہم کریں گے، روزہ رسول کے چوکیدار بھی ہم بنیں گے، بتا دو دشمنان رسول کو کہ 2 گارڈ اللہ اکبر مزار کے اندر ہیں، باقی سارے مسلمان مزار کے باہر ہیں، وہاں بھی دفاع ہو رہا ہے، یہاں قیامت کی صبح تک جامعہ کے اسٹیج کے اوپر ختم نبوت کا دفاع ہوتا رہے گا۔ اب سینوں کا زور لگا کر دونوں ہاتھ اٹھا کے کو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، جتنی ہماری سول انتظامیہ ہے جنہوں نے اجازت دی، سیکیورٹی فراہم کی، موبائلوں کی گاڑیاں لے کے بیٹھے، جتنے لکھنے والے، سیکیورٹی ادارے، ہم سب کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آپ کا بھی احسان ہے کہ آپ نے اس جامعہ کی پہلی نشست اور پہلی رات کی نشست کو کامیاب بنایا، اللہ نے کامیاب کیا، محنت آپ نے کی، وقت اللہ کے حکم سے آپ نے دیا، ان ادارے والوں کے مشکور ہے، الحمدللہ۔ 3 دن آپ لکھتے رہو، 3 دن آپ سنتے رہو، کانوں کے پردے کھول کے سنتے رہو، کان لگا کے سنتے رہو، وائرلیس کے ذریعے ٹیلی فون موبائل کے ذریعے سنتے رہو، انشاءاللہ یہاں پاکستان کی مخالفت نہیں ہوگی، پاکستان کی حمایت ہوگی، حق کا پیغام بلند ہوتا رہے گا، جس پیغام کی ابتدا میرے عزیزوں 1947 میں ہوئی تھی، اور قائد اعظم علامہ اقبال سے لے کر اللہ علماء حق علماء دیوبند کے فرزندان نے کی تھی، پرچم لے رہے تھے، انشاءاللہ خون تو بہ جائے گا، اس پرچم کو سرنگوں نہ ہونے نہیں دیں گے، اسلام کا پرچم بھی بلند کریں گے، ملک پاکستان کا پرچم بھی بلند کریں گے، کہہ دو انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ، اور جامعہ کے اللہ اکبر اسٹیج کے اوپر مسلک حق کے لیے، جب بھی ملک پاکستان کے لیے، ختم نبوت کی دفاع کے لیے، صحابہ کی چوکیداری کے لیے، اس ملک کی عزت کا دفاع کے لیے، دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کا سینہ چیرنے کے لیے، جب ضرورت پڑی شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے کھڑے ہوں گے، اور اعلان کہیں گے ہمارا تیرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، کشمیر سے ہمارا کیا، لا الہ الا اللہ، بیت المقدس حرم سے ہمارا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ، توبہ کے کلمات پڑھنے پرانے حال سے کہ یا اللہ، بولو یا اللہ، میں نے اپنے تمام گناہوں سے، میں نے اپنی تمام خطاؤں سے تیرے دربار میں سچی توبہ کی، اے اللہ میری توبہ کو قبول فرما، اس توبہ پر استقامت عطا فرما، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ حضرات کو خوش رکھے، دعا بھی انشاءاللہ حضرت صدیقی صاحب کو عرض کروں گا، انشاءاللہ وہ دعا کریں گے، اور نہایت ہی پرسوز دعا ہوگی۔ میں والے ساتھیوں کو کہتا ہوں نوٹ کرو، ہم دعا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی، فوج والوں کے لیے بھی، سی ڈی ڈی والوں کے لیے بھی، سب یہ ہمارے بھائی ہیں، جتنے باہر کھڑے ہیں یا ہمارے ساتھ چلتے ہیں، یہ سارے کے سارے ہمارے بھائی ہیں۔ آپ نے سنا، یہ ہمارا بیان ہے۔ باقی یہ بھی ضرور کہوں گا کہ ڈاکوں کو پیچھے لگو، مولویوں کو معاف کر دو۔ ہمارے علاقے میں کتنی چوریاں اور ڈاکے ہو رہے ہیں، آج سنا ہے ہمارے لیے پورا اجلاس ہوتا رہا ہے۔ ہم تو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح جو حضرات آتے ہیں وہ سب آئیں گے، جہاں جو بھی آتے ہیں وہ اللہ اللہ کرنے کے لیے آتے ہیں، کوئی سیاسی کوئی دوسرا ہمارا مسئلہ نہیں ہوتا رہتا، اس لیے تھوڑی سی سمجھ پیدا کرو، ہر ایک کو برابر مت سمجھو، نئے آئے ہو تو علماء کی بات پر بھی اعتبار کر لو نا،
تو میں اپنی ایجنسی کے ساتھی آئے ہوئے ہیں ان سب کو میں کہتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، ہم تمہارے لیے دعائیں کریں اور تم علماء کے خلاف نہ لکھو۔ بہرحال میں اس میں شکوے میں برحق ہوں۔ ہم نے ہمیشہ جامعہ کا اجتماع محبت بھرا رہا ہے، کبھی ہم نے کسی کو گالیاں نہیں دی ہیں، اور تم جامعہ کے اجتماع کے خلاف رپورٹیں لکھتے ہو۔ جو بھی لکھتا ہے 5 انگلیاں برابر نہیں ہے، اکثر ٹھیک ہے، بہرحال کوئی ہے صحیح لکھنے والا، بس میں ایسے خاموش نہیں رہتا، یہ مجبوری ہے میری۔ میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آؤ، اگر کسی نے پہلے غلطی بھی کی ہے تو اب وہ غلطیاں چھوڑ دو، جامعہ کے اجتماع کے بارے میں غلط رپورٹیں نہیں کرو۔ ہمارے بھی سارے کیمرے بھی کھڑے ہیں، ہم بھی سارا یہ پورا مجمع گواہ ہے، تو سب سے یہی کہتا ہوں، جامعہ کا اجتماع تم سے محبت کرتا ہے۔ ہم ہر پولیس والے کے لیے، ہر فوج اور ہر CTT کے سپاہی کے لیے، سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں، تو تم بھی ہمارے لیے دعائیں نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم غلط نہ لکھو۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو خوش رکھے۔ جو ساتھیوں میں کچھ ایسے ہیں ایک دوسرے کو سمجھاؤ، ایسے نہیں ہوتا، بہرحال ہوا ہے ایسا، لیکن انشاءاللہ اجتماع ہو رہا ہے، ہوتا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے۔ ابھی نئے لوگ پیدا ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ مولانا عمر حیدری صاحب صبح سے بیٹھے ہیں، 5 منٹ وہ بیان کرتے ہیں، پھر حضرت خود دعا کرائیں گے، حضرت صدیقی صاحب۔ میں نے یہ 2 لفظ کہے ہیں، اور اس لیے کہے ہیں تاکہ DC صاحب، DPO صاحب سب کو پتہ چلے۔ محبت سے تمام حضرات درود پاک پڑھ لیں۔ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بأیدی سفرۃ کرام بررہ۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ واجب الاحترام گرامی قدر سامعین، بہت بڑی خوش نصیبی کی بات ہے اس اجتماع میں آنے والے ہر فرد کے لیے۔ الحمدللہ ہمارے اس اجتماع سے اور ہمارے ایسے اجتماعات سے ہمیشہ عشق رسول کی خوشبو، محبت صحابہ، محبت اہل بیت کی خوشبو لے کے دنیا جاتی ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خالق کائنات نے ہمیں خوشبو والا عقیدہ عطا فرمایا ہے اور خوشبو والے اکابر عطا فرمائے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو 23 سالہ محنت فرمائی تھی، قرآن پڑھ پڑھ کے جن دلوں کو حضور علیہ السلام نے تیار فرمایا تھا، ان اصحاب پیمبر کا یہ فیض ہے اللہ کے فضل سے کہ آج تک یہ دین یہاں تک پہنچا اور قیامت کی صبح تک یہ دین باقی و ساقی رہے گا۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس جماعت پہ محنت کی وہ ایسی کامل ہو گئی کہ خالق کائنات نے ان کی کامیابی کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر چھوڑا۔
آج الحمدللہ پوری کائنات کے اندر مدارس کا نظام میرے نبی کے صحابہ کا فیض، خانقاہوں کا نظام میرے نبی کے صحابہ کا فیض، قرآن پڑھنے پڑھانے کی محنت میرے نبی کے صحابہ کا فیض، داڑھی اور پگڑی میرے نبی کے صحابہ کا فیض ہے۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس دین کی جو حفاظت فرمانے کا ذمہ لیا ہے، اس کی ابتدا اللہ نے حضور کے صحابہ سے کرائی ہے، اور قیامت تک انتہا رب غلامان صحابہ سے کرا رہا۔ دو تین باتیں عرض کر کے انشاءاللہ العزیز اپنی بات کو سمیٹنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، اللہ نے ختم نبوت کے لیے مجھ نبی کو چنا، اور اللہ نے میرے دین کو کائنات میں پہنچانے کے لیے میرے صحابہ کا انتخاب کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ سارے بولیں گے ذرا، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اللہ کا انتخاب۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے نبی نے چاہا کہ فلاں بندہ میرا صحابی بن جائے، آقا کی محنت کوشش کے باوجود بھی وہ میرے نبی کا صحابی نہیں بنا۔ مثال کے طور پہ حضور علیہ السلام نے کتنی مرتبہ ابو جہل کو دعوت دی، کیا ابو جہل نے کلمہ پڑھا؟ نہیں پڑھا۔ آقا چاہتے تھے یہ کلمہ پڑھ لے، لیکن اس نے کلمہ نہیں پڑھا۔ معلوم ہوا کہ رب کے کاغذوں میں ابو جہل کا صحابی ہونا نہیں لکھا تھا، اور ادھر میرے پاک پیغمبر کے چچا حمزہ کو شہید کرنے والے وحشی کے نبوت کہ وحشی جہاں ملے اسے قتل کیا جائے، لیکن رب کے کاغذوں میں وحشی بن حرب پیغمبر کا صحابی بن چکا تھا۔ رب نے محمد کے قدموں میں بلا کے وحشی بن حرب کو پیغمبر کا صحابی بنا دیا۔ معلوم ہوا جس طرح نبوت کے لیے پیغمبر کا انتخاب رب نے کیا، اسی طرح جماعت صحابہ میں شامل کرنے کے لیے بھی ایک ایک صحابی میرے رب کا انتخاب ہے۔ بولو، صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ صحابہ کس کا انتخاب ہے؟ اور جتنی اونچی شان ہو اور پھر ان کی بے ادبی اور گستاخی پہ سزا بھی اتنی اونچی ہوا کرتی ہے۔ الحمدللہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو یہ بل پاس ہوا، ناموس صحابہ و اہل بیت کی توہین پر سزا کا ترمیمی بل، کچھ لگڑ بگڑ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، کبھی کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، کبھی کہیں اکٹھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ کہتے کیا ہے کہ جی چند افراد کو صحابہ میں شامل کرانے کے لیے اس بل کو پاس کرایا گیا۔ میں نے کہا کتنی بھونڈی بات کی گئی ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں اصحاب پیغمبر اور اہل بیت اطہار کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے بل پاس ہوا، اور جناب والا آج ہم صحابہ کو شامل کرانا چاہتے ہیں، یا بنو امیہ کے افراد کو صحابہ میں شامل کرانے کی ہماری جرت، آپ کی جرت کہ آپ شامل نہ کرا سکو۔ مولانا کرم دین الازہری بیرا شریف کے بریلوی عالم دین کی مایا ناز کتاب، مشہور زمانہ ایوارڈ یافتہ کتاب ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی خوبصورت ایک روایت نقل کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ میں جب اللہ کے نبی آخری حج اور آخری طواف کر رہے ہیں، حضور سواری پہ سوار ہیں، پیغمبر طواف کر رہے ہیں، آپ کے صحابہ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، حسن، حسین
میرے پیغمبر کے سارے صحابہ آپ کے ساتھ پیدل طواف کر رہے ہیں، اور ایک آدمی میرے محبوب نبی نے اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے، اور پیغمبر بھی سواری پہ سوار ہے، اور پیغمبر کا ایک صحابی بھی حضور کا ردیف اور سواری پہ سوار ہے۔ مولانا کرم دین صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ لوگوں وہ کوئی اور آدمی نہیں، وہ ابو سفیان کا بیٹا معاویہ بن ابو سفیان پیغمبر کی سواری پہ سوار حضور کے ساتھ حرم کعبہ میں طواف کر رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بنو امیہ کے افراد کو صحابہ میں شامل کرنے کی کوشش کے لیے بل پاس ہوا۔ میں نے کہا یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ بل کے ذریعے معاویہ صحابہ میں نہیں بلکہ رب کے انتخاب سے معاویہ محمد کے صحابہ میں بھی شامل ہوا، پیغمبر کی سواری پہ بھی سوار ہوا۔ اللہ کے فضل سے معاویہ جنت میں بھی داخل ہو چکا ہے۔ کسی کی مختصراً بھائی جزاک اللہ بل اس لیے پاس ہوا کہ عظمت کا تحفظ کیا جائے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ سیدنا حضرت معاویہ وہ شخصیت ہے جس نے پیغمبر کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے قرآن کو لکھا، جو قرآن لکھا ہوا آج تیرے اور میرے سینے تک پہنچ چکا ہے۔ لوگوں، حضور علیہ السلام کے صحابہ میں سے خصوصاً بنو امیہ میں سے پیغمبر کے گھر میں سیدہ ام حبیبہ موجود ہے، یہ ہم نے شامل کرائی ہے؟ صحابہ میں ابو العاص پیغمبر کے داماد ہیں، یہ ہم نے شامل کیے ہیں صحابہ میں؟ سیدنا عثمان غنی اہل بنو امیہ کے فرد ہیں، یہ ہم نے شامل کیے ہیں صحابہ میں؟ صحابہ میں ان کی شمولیت میرے رب کے انتخاب سے ہوئی ہے، پھر بیٹیاں دے کے محمد عربی نے دامادی کا شرف نصیب فرمایا۔ اس لیے الحمدللہ ہمارے اکابر کی محنتیں آج اللہ کے فضل سے رنگ لا رہی ہیں۔ آخری بات کہ جی قرآن و سنت میں توہین رسالت یا توہین صحابہ پہ سزا ہی نہیں ہے۔ پاکستان میں تم نے عمر قید کی سزا کیسے کر دی؟ اماموں نے نہیں کی۔ توہین صحابہ پہ سزا کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ سنت میں۔ میں نے کہا اس کا ایک ہی جواب ہے، اگر میں توہین رسالت، توہین صحابہ، توہین اہل بیت پہ سزا کا فیصلہ حضرت علی کے عمل سے ثابت کر دوں تو پھر مانو گے؟ حضرت علی کو ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ بلند آواز سے اور بلند آواز سے۔ حضرت علی کے سامنے دو بندوں نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے ادبی کر دی، گستاخانہ جملے کہہ دیے۔ کس وقت؟ جنگ جمل کی لڑائی کے دوران حضرت علی سے گڈ ول لینے کے لیے ام المومنین کے بارے میں نازیبہ جملے استعمال کیے۔ امیر المومنین سیدنا علی بن ابی طالب نے جب سنا کہ اما عائشہ کے بارے میں بے ادبی اور گستاخی علی نے اپنے کانوں سے سنی ہے، سیدنا علی نے دونوں گستاخوں کو بلایا اور حضرت قعقاع بن عمرو بدری صحابی، حضرت علی کی فوج کے کمانڈر ان چیف، انہیں بلا کے کہتے ہیں قعقاع میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا ہے ان دو بدتمیزوں نے اما عائشہ صدیقہ کے بارے میں گھٹیا جملے استعمال کیے ہیں، یقیناً وہ جذبات میں آ کے کہہ گئے، یقیناً ان کا یہ مذہب نہیں تھا تبرہ، مذہب نہیں تھا گستاخی، لڑ جو رہے تھے جذبات میں آ کے بدتمیزی کر بیٹھے۔ شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ کہتے ہیں قعقاع ان دونوں گستاخوں کو لٹاؤ،
ان کے قمیض اتار کے ان کی پشت پہ 80 کوڑے مارو تاکہ انہیں پتہ لگے کہ جس ماں کو رب نے ہماری ماں بنایا ہے، جس صدیقہ عائشہ کو اللہ نے قرآن میں کہا ازواجہ امہاتہم، اور بیٹا بھی پھر علی جیسا، علی کے سامنے اس کی قرآنی ماں عائشہ کی بیعت بھی کرنے والوں کو سزا کا فیصلہ علی کر رہے ہیں کہ ان کی پشت پہ 80 کوڑے مارے جائیں۔ آج کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کہ سزا قرآن و سنت میں نہیں ہے؟ ارے تو سزا لینے کے لیے تیار ہو، میں فیصلہ علی کا سناؤں گا۔ اور یہاں آگے تو حضرت علی کے فیصلے کو بھی اگر نہیں مانے گا نا، یہ تیرے لیے کوئی پہلی بات نہیں ہے، تو نے تو نبی کے فیصلے مانے نہ علی کے فیصلے مانے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو امام ابن کثیر نے نقل کیا، ابن خلدون نے نقل کیا۔ الحمدللہ ہم مضبوط اسٹیج پر مضبوط دلائل رکھنے والے اکابرین کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں۔ عزم کیجئے جب تک جئیں گے انشاءاللہ مدارس، مساجد، قرآن، سنت، شریعت مطہرہ، ناموس رسالت، ناموس صحابہ و اہل بیت اطہار کی عزت و حرمت پہ جو قربانی دینی پڑی، ہم اپنی قیادت کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کر دیں گے۔ نہ اسلام پہ آنچ آنے دیں گے، نہ پاکستان کی سالمیت پہ آنچ آنے دیں گے۔ عزم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ دعا سے پہلے اس بات کا عزم کر لیں کہ اہل بیت سے الفت کر بن تابع دار صحابہ کا، جنت میں گر جانا ہے اپنا کردار صحابہ کا۔ طلحہ، زبیر، خبیب و بلال تھے جان نثار محمد کے، محمد ہی کا ہوگا وہ جو جان نثار صحابہ کا۔ 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر، 23 سال کی محنت کو تو 5 میں تقسیم نہ کر۔ بدر، احد، احزاب کا لشکر آئینہ دار صحابہ کا۔ تاریخ کے ورقے پیچھے کر، لا ریب قرآن کو آگے کر۔ مدح ثنا خود اللہ جو ہے بے شمار صحابہ کا، ان پہ تانا زن ہو کر تو عمر رواں برباد نہ کر۔ اپنا تو عمر یہ عقیدہ ہے کہ بیڑا پار صحابہ۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس اجتماع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اکابرین کے بیانات قبول فرمائے۔ حضرت درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کی سرپرستی کے اندر یہ چلنے والے گلشن کے عظیم اللہ تعالیٰ اجتماع کی اس فیض کو 4 دانگ عالم میں عام فرمائے اور ہم سب کی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا۔ صلی علی سیدنا و مولانا محمد علی آل و صحاب سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا۔ یا احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ یا ربنا یا مولانا یا غایت رغبتنا یا خالق انفسنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ رب اغفر وارحم وتجاوز ما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم۔ اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فقل أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك وحب من ينفعنا وحبه عندك والعمل الذي يبلغنا حبك۔ اللهم حبك حب الأشياء واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ لا إله إلا الله الحليم الكريم۔ سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين،
نسألك موجبات رحمتك وعظائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والعصمة من كل ذنب والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا مرضا إلا شفيته ولا نفسا إلا كربته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. رب زدني علما والحقني بالصالحين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام وزين أخلاقنا بالقرآن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين المهديين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات من الجنة والناس. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. غلطیوں سے کوتاہیوں سے اے اللہ درگزر فرما. رحم کا کرم کا فضل کا عافیت کا معاملہ فرما. اے اللہ ہمارے حال پر ہماری اولاد پر ہماری نسلوں عقلوں پر اے اللہ رحم فرما. ہمارے مکانوں پر کاروبار پر ہماری جنجان پر مصروفیات پر اپنا کرم فضل فرما. اے اللہ گمراہی کے راستوں سے ہٹا کر ہدایت کے راستوں پر ڈال دے. اے اللہ ہدایت والے کام کے لیے قبول فرما لے. اے اللہ یہ 3 روزہ ہر سال کی طرح سالانہ روحانی اجتماع ہے. اے اللہ آج کے دن کی پہلی نشست اجتماع کی مکمل ہو چکی ہے. اے اللہ یہ آپ ہی کا کرم اور آپ کا فضل ہے. اتنا بڑا اجتماع اور اس کو سنبھالنا اے اللہ یہ آپ ہی کا کرم ہے. اے اللہ یہ آپ کی طرف سے ہمت اور حوصلہ ہے. اے اللہ اس فیض کو قیامت کی صبح تک ہم میں ہماری نسلوں میں جاری ساری فرما. اے اللہ اس اجتماع کے روحانی اجتماع کے مقاصد کو پورا فرما. اے اللہ تیری ذات کی قسم ہے آپ اندر باہر سے اور دلوں کے بھید جانتے ہیں. نہ کوئی نمود و نمائش ہے نہ دکھلاوا نہ کسی کو چڑھانا. اے اللہ یہ محض آپ کی رضا کے لیے ہے. اے اللہ اسے قبولیت کے درجے عطا فرما. قدم بقدم سانس بسانس لمحہ بلمحہ اللہ اس کو قبول فرما. اے اللہ آپ ہی نے تو فرمایا ہے کہ سفید ریش والے جب میرے دربار میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میری رحمت کا دریا ٹھاٹھے مارتا ہے اور میری رحمت کو جوش آتا ہے. اے اللہ ایک مرد قلندر ولی ابن ولی تیرے دربار میں بیٹھا ہے اور اللہ اس نے تیرے بندوں کو اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بکھری ہوئی امت کو ایک اسٹیج پر اکٹھا کرنے کی کوشش کی ہے. اے اللہ یہ دن رات اسی کوڑن میں اسی فکر میں رہتا ہے. رات کو اللہ کروٹیں بدلتے وقت اس کی سوچ عالمی سوچ ہے اور اللہ ان کا نظریہ ان کی فکر یہ ہے کہ آپس کے اندر اتحاد اور متحد ہو جاویں. اور اے اللہ علماء اکرام جس وقت بکھر چکے ہیں مدارس دینیہ کی صورت میں خانقاہوں کی صورت میں مراکز کی صورت میں جو ٹوٹ پھوٹ ہو چکی ہے
اے اللہ اس مرد قلندر کے رونے کو، اس کی فکر کو، اس کی سوچ کو، اے اللہ در در پھرنے کو، قرآن حدیث کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارا آنا یہاں قبول فرما، ہم آپ نہیں آئے، آپ لے کے آئے ہیں۔ جب آپ نے دروازہ دکھایا ہے اور آپ نے دروازے پہ بٹھایا ہے، پھر آپ ہمیں دروازے سے خالی کیوں لٹائیں گے؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے دامن کی وسعتیں چھوٹی ہیں، ہمارے دامن کا گہرا و تنگ ہے، اور آپ کی رحمت، آپ کا فضل بڑا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے سامنے جھولیوں کا سوال نہیں کرتے، اے اللہ ہم تو دلوں کا سوال کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے، اللہ ہماری جھولیوں کو اپنے رحمتوں والے خزانوں سے بھر دے۔ اللہ ذلت سے، رسوائی سے، مقدر سے، اے اللہ نامرادی سے، اے اللہ اولاد کی پریشانی سے، نافرمانی سے، گھر کے اندر آپس کی زبان درازی جھگڑے سے، اللہ بد امنی سے، بدسکونی سے، مال کے کھٹ جانے سے، لٹ جانے سے، عزت کے گھٹ جانے سے، عزت کھانے سے، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ جس طرح آپ نے اللہ بن مانگے میں عزتوں کے تاج پہنائے ہیں، اے اللہ ہم تیرے سے مانگ رہے ہیں اس عزت کی ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اس تاج کے ایک ایک موتی کو نایاب اور چمکتا ہوا بنا دے۔ اللہ قیامت کی صبح تک ہر قسم کی پریشانی سے، اے اللہ ہر قسم کے عذاب سے، دکھ تکلیف سے، اے اللہ تمام جامعات کو، تمام علماء اکرام صلحاء کو، اور میرے حضرت شیخ کی اللہ تو حفاظت فرما، ان کے خاندان کی، ان کے ساتھ چلنے والوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ آج کے اس اجتماع میں صبح سے لے کر شام تک، اے اللہ قرآن کی ترقی کے لیے، نبی کے فرمان کو پورے عالم میں پھیلانے کے لیے، اے اللہ جس طرح یہ سردی کے موسم میں فرش کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ کوئی ان کے لیے جتنا ہمارے سے ہو سکا ہم نے انتظام کیا ہے، اے اللہ لیکن پھر بھی ان کے مزاج کے مطابق نہیں ہے، اے اللہ ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے بھی معافی مانگتے ہیں تیرے مخلوق کی ناقدری کی وجہ سے۔ اے اللہ ہمیں ان کے لیے بہتر سے بہتر انتظام کرنے کی اور اپنے خزانوں سے اللہ ہماری مدد کی یقین دہانی کروا دے۔ اے اللہ اس اسٹیج کے اوپر 3 روزہ اجتماع میں، اے اللہ ہر وقت میں فکر کا، یا اللہ فکر رکھنے والا یہاں اکٹھا ہوتا ہے، اللہ مختلف فکروں کو، مختلف سوچوں کو یکجا کر کر، اللہ یک زباں بنا کر ہمارے لیے سارے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ مانگنے کا وقت ہے اللہ، اس وقت میں تیرے نبی رویا کرتے تھے، اے اللہ اس وقت میں تیرے نبی مصلی کو آواز فرماتے تھے، اے اللہ آپ نے اپنے گھر والوں کو بھی رونے دھونے کا حکم دیا اور امت کو بھی رونے دھونے کا حکم دیا ہے۔ اے اللہ یہ تیری وہ لاڈلی اور تمام وقتوں میں لاڈلا وقت ہے، اے اللہ اس وقت نہ آپ وقت کی موڑتے ہیں، نہ اس وقت کی قدر کرنے والے کی موڑتے ہیں۔ اے اللہ کوئی مراکز میں، کوئی تبلیغ کی صورت میں تیرے راستوں میں، کوئی گھروں میں رو رہا ہے، رو رہی ہے، اے اللہ کوئی اپنے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اے اللہ تیرے بندوں کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے رو رہے ہیں۔ اے اللہ ہمارے آنکھوں سے ہم نے تو اپنے بچپنے میں دین کو پروان چڑھتا دیکھا تھا، اے اللہ آج ان آنکھوں سے دین کو بکھرتا دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ ہم کافروں کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں، یہود و نصارہ نے ہمارے پر اللہ چاروں طرف سے اپنا شکنجہ کس لیا ہے۔ اے اللہ آپ ہی ہے، اللہ یعطینا بہ ورب العالمین، اللہ آپ ہی ہے، ان کی سازشوں کو ان کے اوپر ڈالیں گے، اے اللہ ان کے منصوبوں کو ان پر ڈال دے، جہاں سے اللہ یہ گمراہی آئی ہے انہی پر ڈال دے، اللہ ان کو بھی ہدایت عطا فرما، ہمیں بھی ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو موبائل کی بیماری سے محفوظ فرما، بے حیائی کی بیماری سے محفوظ فرما۔ اللہ ہم تیرے سے سوال کرتے، تیری رحمتوں کا، تیرے فضل کا دامن تیرے دربار میں پھیلا کے بیٹھے۔ اے اللہ اس مجمع کے اندر وہ جوان بھی ہے جس جوانی کے آنسو کی تو نے قدر فرمائی ہے کہ مشرق سے مغرب تک کی قبروں کے عذاب اٹھانے کے وعدے فرمائے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، اللہ وہ بچے معصوم بھی ہیں جنہیں یہی نہیں پتا کہ عبد الحنان کیوں رو رہا ہے، جنہیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھ کیوں اٹھے ہیں، جنہیں یہی نہیں پتا کہ 4:30 بجے ہم کیوں بیٹھے ہیں۔ اے اللہ آپ ہی تو بتاتے ہیں، آپ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب نڈا منڈا قرآن کا وارث ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ تیری رحمت کو جوش آ جاتا ہے۔ اے اللہ یہ ہر وقت قرآن پڑھنے والے جنہیں معنی مفہوم کا نہیں پتا، جنہیں پاکی ناپاکی کو نہیں پتا، اللہ یہ ننھے مجاہد تیرے قرآن کو اپنے سینوں میں اٹھائے پھر رہے ہیں۔ اے اللہ ان کی برکت سے پورے عالم کے اندر دین کو زندہ فرما دے، ہمارے پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ پوری دنیا کی کفریہ سازشیں ہمارے پاکستان کو، دینی اداروں مدارس کو، مساجد کو بے آباد، دیوارس کو اجاڑنے کی اور پاکستان کو کھوکھلا کرنے کی سازش کر رہے، اللہ تو ناکام فرما دے۔ ہم تیرے سے سوال کرتے ہیں، ہمارا تیرے پہ زور کوئی نہیں،
اے اللہ ہم تیرے آگے سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم نے آج تیرے سے وعدہ کیا گناہوں سے معافی مانگنے کا اور سچی توبہ کا، اس پر استقامت کا، اے اللہ اپنے آپ کو اپنے تیرے دربار میں سرنڈر کر دیا، ہتھیار ڈال دیے، تیرے آگے جھک گئے۔ اے ہمارے مولا، اے ہمارے مولا، تو نے کسی کو نہ امید نہیں کیا۔ ایک بندی تھی جس کا نام عائشہ صدیقہ تھا، اے اللہ اس نے مسلح پہ ہو کے دکھایا تو اپنی رحمتوں کے ساتھ آیا۔ اے اللہ اس بندی کے آج روحانی بیٹے تیرے دربار میں تجھے رو دھو کے دکھا رہے ہیں۔ الہ العالمین آ جا، اپنی مدد کے ساتھ آ جا، اپنی پاور کے ساتھ آ جا، اپنے فضل کے ساتھ آ جا، ہماری مایوسیوں کو امیدوں میں تبدیل فرما دے، ہماری بے بسی کو طاقت کے اندر تبدیل فرما دے۔ اللہ تو نے تو کہا ہے کہ تیرے حبیب نے فرمایا، اللہ یہ اس وقت جملے فرمائے تھے جب صدیق جھولی میں لے کے بیٹھا ہوا تھا اور پوری دنیا کا کفر غار کے دہانے پر تھا۔ آپ نے تو فرمایا تھا کہ میرا نبی کہہ دے لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج پوری دنیا کی کفریہ طاقتوں کو ہم کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے، پوری دنیا کے یہود و نصارہ کو کہہ رہے اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ تو آ جانا، آ جانا، آ جانا۔ اللہ تو نے تو حمال کی تیروں کو، نیزوں کو بھی اللہ مایوس نہیں کیا تھا، اور اللہ دنیا والوں کو بتلایا تھا کہ انہوں نے تیر آسمان کی طرف پھینکا، ان کی دل جوئی کے لیے میرے خون لگا دیا۔ اے اللہ آپ نے تو کافروں کو مایوس نہ کیا، کلمہ پڑھنے والے نبی کے غلاموں کو کیسے مایوس فرمائیں گے؟ اے اللہ صبح کا بھولا شام کو گھر آئے اسے بھولا ہوا نہیں کہتے، بچہ گھڑیوں چلنے لگتا ہے جب اٹھتا ہے ماں کو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ اے اللہ جب تیرا بندہ پلٹ کے تیری طرف آتا ہے تو یہ تو 70 ماؤں سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ جب بچہ گھڑیوں چل کے اٹھتا ہے پہلے قدم پر ماں کا کلیجہ پھٹ جاتا ہے اور بائیں پھیلا کے کہتی ہے آجا میرا بچہ، آجا میرا بچہ۔ اے اللہ ہم گناہوں سے دلدل سے نکل گئے، لیکن رحمت کی طرف آ رہے تو رحمت والے بازو پھیلا کے کہہ دے آجا نا میرا بندہ، آجا نا میرا بندہ۔ اے اللہ ہمیں اپنوں نے چھوڑ دیا، اللہ ہمیں قرآن سے تو ملا ہی کوئی نہیں، اب اپنوں کے ستائے ہوئے، اپنوں کے ڈسائے ہوئے۔ اے اللہ ہم تھک چکے ہیں، ہماری وسعتیں دوڑنے کی ختم ہوگی، ہماری تیز رفتاریاں کمزور پڑ گئی۔ اے اللہ ہماری قبریں جھک گئی، اے اللہ ہم شرمندہ ہیں۔ اے اللہ ہم آپ کا حق نہ ادا کر سکے، ختم نبوت کی چوکیداری نہ کر سکے، صحابہ کی عزت کا دفاع نہ کر سکے، ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے صدیق پر انگلی اٹھتی رہی، تیرے عمر عثمان علی معاویہ پہ انگلی اٹھتی رہی، تیرے کربلا والوں پہ انگلی اٹھتی رہی۔ اے اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے۔ یہ کیسا چوکیدار ہے جو اپنے گھر کی حفاظت نہ کر سکا؟ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، رحیم اللہ معاف فرما، کریم اللہ معاف فرما، غفور رحیم اللہ معاف فرما، ستار العیوب اللہ معاف فرما، ارحم الراحمین اللہ معاف فرما، علیم بذات الصدور اللہ معاف فرما، غفور رحیم اللہ معاف فرما۔ آج اپنے بندوں کے گندے دامن کو نہ دیکھ، داغدار دامن کو نہ دیکھ، اللہ اپنی رحمتوں کی وسعت کو دیکھ۔ اے اللہ اپنے اعلیٰ ظرفی کا ہر جگہ مظاہرہ فرمائے، تیرے بندوں نے جتنا تجھ سے دور ہونے کی کوشش کی تیری رحمتوں نے وہی سے اللہ پہ لپیٹ کر سینے سے لگایا ہے۔ اے اللہ اے اللہ اے اللہ حضور کی خدمت میں ایک بڑھڑی آئی تھی اور بچہ گود میں تھا اور اس نے آ کے کہا تھا مجھے بتاؤ اللہ اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے۔ تیرے نبی نے ہماری امید بڑھا دی، ہم مایوسوں کی اللہ اکبر مردہ سانسوں میں مردہ جسموں میں دوبارہ جان دے دی۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا جتنا تو اپنے بچے سے پیار کرتی ہے اس سے 70 گنا زیادہ اللہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ اے میرے اللہ اے اللہ تیرا وعدہ بھی سچ، تیرے نبی کی بات بھی سچ ہے۔ آج پوری دنیا کے کفر کو بتا دے، پوری دنیا کی کفریہ طاقتی طاقتوں کو بتا دے، کشمیر کے مسلمانوں کو ستانے والوں کو بتا دے، بیت المقدس پر حملہ کرنے والے، مسجدوں پہ خودکش دھماکے کرنے والوں کو بتا دے، بیت اللہ کی طرف انگلی اٹھانے والے اور پاکستان کی طرف انگلی اٹھانے والوں کو بتا دے اللہ ہمارے ساتھ ہے، تو ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اب آ جا، اب تیری مدد کا وقت آ گیا۔ اللہ ہر جگہ آپ نے میں شرمندہ نہیں فرمایا، آج بھی شرمندہ نہ فرمائے، اپنی مدد کے ساتھ آ جائے۔ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو گئے، مسلمان ناکامی کی طرف جا رہے۔ اے اللہ وہ صلاح الدین ایوبی کا رونا اور اللہ میری بیڑے کا غرق ہونا، اللہ اس آگ کو وہ آنسو کی لذت نصیب فرما دے۔ سلطان محمود غزنوی کا رونا، نور الدین جنگی کے آنسو، اللہ نبی کی خواب میں آ کے بشارتیں دینا۔ اے اللہ اس سوئی قوم کو جگا دے، اے اللہ ان خوابوں کو دوبارہ تعبیر فرما دے۔ اے اللہ یہ اکھیاں میں حیائی دیکھتے ترس گئی، اب تو تھک گئی، اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، اپنے نور کی تجلیات کا دیدار کرا دے۔ اے اللہ ان آنکھوں نے جتنی بے حیائی دیکھی اللہ اس سے کروڑوں مرتبہ زیادہ اللہ حرم کی تجلیات نصیب فرما دے، روزہ رسول کی جاریہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس گلشن کو آباد کرتے کرتے اللہ خالپور کی دھرتی پر قرآن سناتے
अल्लाह हजरत की नस्लों में बड़ों में जितने दुनिया से गए अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे। अल्लाह हमने सुना है कि दीनपुर का कब्रिस्तान जन्नत का टुकड़ा है। अल्लाह ए अल्लाह इस जन्नत के टुकड़े में सोने वालों की अहमियत का अंदाजा लगा दे। अल्लाह ये बिछ गए, लुट गए, बेवद वाले लिबास पहने, पैदल चल चल के उनके पांव फट गए। ए अल्लाह लेकिन तेरे कुरान की सदाएं बुलंद करते रहे। आज पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह आपकी मदद और इनकी मेहनतों का नतीजा है। ए अल्लाह इस बहारों को हम रो के तुझे दिखा रहे हैं, क़यामत की सुबह तक आबाद और शाद रखना, हम रहे ना रहे अल्लाह इस गुलशन जामिया को आबाद रखना, हमारी नस्लों के जरिए आबाद करवा लेना। अल्लाह हमारी नस्लों को बिखरने न देना, कुरान का चौकीदार बनाना, कुरान का वारिस बनाना, दीन इस्लाम का चौकीदार बनाना, पाकिस्तान का चौकीदार बनाना। ए अल्लाह हमसे हमारी नस्लों से दीन का काम ले ले। हम बिखर चुके हैं, हम टूट चुके हैं, हमारे दिल अल्लाह शिकस्त है। अल्लाह ना उम्मीदी की तरफ रोजाना हमारे कदम उठ के जा रहे हैं। कोई तो आएगा इस सोई कौम को जगाएगा। अल्लाह ये धरती उमर के गुलाम को तरस रही है। ए अल्लाह ये धरती सिद्दीक के गुलाम को तरस रही है। ए अल्लाह ये मिजाज उस्मान अली का भाग रही है। ए अल्लाह ये धरती करबला वालों को याद कर रही है। ए अल्लाह अब मस्जिद की ऐसी वाली मस्जिदों में नमाज नहीं पढ़ते, ना बुरका लेते हैं, जिन्होंने अल्लाह अंग्रेजों के ऊपर सजदे किए, तलवारों के साए में कुरान सुनाए, नेज़े किए भी ऊपर। ए अल्लाह हमें तो वो ज़ैनब का दुखड़ा नहीं भूलता जो नाने के रोजे पर आके रोई थी और कहा था सारे का सारा गुलशन तेरे दीन पर कुर्बान कर दिया है। ए अल्लाह उनकी यादें ताजा करने वाला बना दे। अल्लाह दीन इस्लाम के पौधे को गुलशन बना दे और पूरी दुनिया के अंदर इसकी छाओ का साया नसीब फरमा दे। हमारी नस्लों को कुरान का वारिस बना दे, दीन इस्लाम का मुहाफिज बना दे। अल्लाह जो कुरान पढ़ के भूल गए याद करवा दे, मुसल्ले पर कुरान सुनाने वाला बना दे। रमजान आ रहा है, तेरे नबी का मेहमान आ रहा है, मेहमान महीना आ रहा है, तेरे नबी ने झोली फैलाई, हमें भी कदरदानी नसीब फरमा दे। इस इज्तिमाआत के अंदर ए मेरे अल्लाह जिन्होंने जैसा हिस्सा लिया बैरूल से अंदरूल से, ए अल्लाह माली सूरत में, आटे जानवर की सूरत में कबूल फरमा लीजिए, नकदी सूरत में कबूल फरमा लीजिए। अल्लाह अगर ये गुलशन तुझे पसंद है अल्लाह इसकी बहारें पूरे आलम के अंदर फैला दे। ए अल्लाह हमारे माँ बाप की मगफिरत फरमा, अल्लाह उनका हमारे पर बड़ा एहसान है, यहाँ तक हमें पहुंचा के चले गए। मकान दुकान अपनी मेहनतें जिंदगी के 60-70 साल के पसीने खून की कमाई हमें दे के चले गए। अल्लाह हमें उनकी लाज रखने की और दुआओं में याद करने की तौफीक अता फरमा दे। अल्लाह जिस तरह उन्होंने हमारे पे एहसान किया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह पाक उन पर भी आप अपने फजल से एहसान फरमा दे, उनके किए का बदला आप ही चुका दे। अब औलाद है निकम्मे उनका हक अदा न कर सके। अल्लाह माँ बाप जिनके फौत हो गए, हजरत के मेरे जिस के फौत हो गए, मेरी सैफुर रहमान दरखास्त थी, एक भट्टी सा हुआ करते थे। ए अल्लाह एक एक करके सारा मेला खाली हो रहा है। परवरदिगार आलम ये दीन की खिदमत करते करते चले गए और हम भी बूढ़े हो गए। अब जुबान और जिस्म साथ नहीं देता, लेकिन अल्लाह तू तो साथ न छोड़। अल्लाह कदम कदम में सांस पड़ जाती, इस उम्मीद से कि आने वाला दिन मुस्तकबिल हमारा अच्छा होगा, रोशन होगा। अल्लाह माल के खुट जाने पे रोने वाले नजर आए, दीन के नुकसान पे अल्लाह सारे हंस रहे पूरी दुनिया से। अल्लाह हमें रोने वाला बना दे, एहसास करने वाला बना दे। अल्लाह बच्चा माँ के आगे रोए, माँ को तरसाता है, बंदा तेरे आगे रोए, तेरी रहमत को तरसाता है। अल्लाह तेरे बंदे आज तेरे दरबार में, ये अल्लाह खाली पेट कब से बैठे हुए, अपने तकाजों को रोक के, पानी की प्यास, चाय की तलब को रोक के बस तेरे लिए तूने तो कायनात तक न तू बिल रहमतिल्लाह। ए अल्लाह हमारे उठने से पहले ए अल्लाह रहमत वाली चादरों में लपेट ले, हमारे उठने से पहले रहमत हिदायत वाले सीने के साथ लगा दे। अल्लाह कुरान के नूर के हमारी नस्लों हमारे लिए फैसले फरमा दे, इल्म के नूर के लिए फैसले फरमा दे, हिदायत के नूर के लिए। अल्लाह तेरे से कोई सवाल नहीं करते, न तेरे से अल्लाह दुनिया मांगते, न दुनिया का मिजाज मांगते। दुनिया देने का वादा किया, दीन की तलब के लिए तेरे हाथ उठाने का हुक्म दिया, तेरे हुक्म पर, तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर दुनिया तो मिल गई। अल्लाह हिदायत के लिए, दीन की तलब के लिए हाथ उठाए हैं। तूने कहा है कि दुनिया की फिक्र न करना और आखिरत की फिक्र न छोड़ना। अल्लाह ये जो मजमा बैठा आखिरत की फिक्र के लिए बैठा है, अल्लाह जिस तरह यहाँ हमारे चेहरे तरफ ताजा है,
قبر میں بھی اللہ ایسے رکھنا، موت کے وقت اللہ عیب ظاہر نہ کرنا، اے اللہ کسی جسم کے حصے سے کوئی چیز خارج نہ کرنا، دنیا کو انگلی اٹھانے والا نہ بنانا، چہرہ اللہ جب کفن سے نکلے تو چودھری کے چاند کی طرح چمکتا ہو، اے اللہ موت کا وقت ہو، دنیا کلمہ نہ پڑھائے بلکہ ہم جاتے ہوئے لوگوں کو کلمہ سنائے اور کہتے گواہ ہو جاؤ کلمے والی زندگی لے کے جا رہے ہیں، اے اللہ جب قبر سے اٹھے اللہ چہرہ چمکتا ہو، اپنے ساتھ پشووں کو کہہ دے ہماری قبروں میں نہ ہوئے، اے اللہ تو نے جسم بنایا ہے اس ماڈل کا تجھے پتہ ہے، ایک تنکے کی تکلیف برداشت نہیں کرتا، تیرے قبر کی تنگی کیسے برداشت کرے گا، اے اللہ حفاظت فرما، نزاع کے وقت کی سختی سے، اے اللہ جیسے گلاب کا پھول نرم ہوتا ہے ویسے ہماری روح نکال دے گا، کہہ دے اسرائیل کو ہمارے پر سختی نہ کرے، اے اللہ ہماری زبانوں پر کبھی شکوہ نہ آوے، شکر ہی شکر آوے، اے اللہ پنج وقتہ نمازی بنا، تیرے گھر کو آباد ہم کرے تو ہمارے گھروں کو آباد فرما دے، تیرے قرآن کو ہم پڑھ کے سنائے، اے اللہ تمہاری زندگیوں کے اندر موتی پرو دے، ایمان کا نور نصیب فرما دے، اے اللہ کئی میرے جیسے اے اللہ دکھیارے بیٹھے ہیں، کسی کو اولاد کا دکھ، کسی کو بیوی کا دکھ، کسی کو کاروبار کا دکھ، کسی کو معاشی حالات کا، اللہ سارے روڑے دھوڑے دھو دے نا، اے اللہ سارے روڑے دھوڑے دھو دے نا، تُنے تو فرمایا ہے کہ میرے بندے کی آنکھ میں اتنی پاور ہے آنسو میں کہ جہنم کی آگ بجھ سکتی ہے، اللہ ہماری پیٹ کی آگ بجھا دے نا، نفرتوں کی آگ بجھا دے نا، خواہشات کی آگ بجھا دے نا، اللہ آج بھائی بھائی سے دور ہو چکا، ماں بیٹا بیٹا ماں کہنے کو تیار نہیں، باپ نفرت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، اللہ بہنوں کے حق کھا گئے، بیٹیوں کے حق دینے کے لیے تیار کوئی نہیں، اے اللہ ایسا وقت بھی آنا تھا ہم انسان نما درندے بن گئے، اے اللہ ان درندے سے نکال کر انسانیت نصیب فرما دینا، ہمارے بیمار ہسپتال میں کرنا رہے، آج اللہ علاج مہنگا ہو گیا، بیماری سستی ہو گئی، وہ مرض جن کا سننا تھا ہمارے ساتھ زندگی کا حصہ بن گئی، اے اللہ کرم فرما دینا، ہم نے نہ شکری نہیں کی، اور اللہ ہم تو یوں کہہ رہے کہ بیماری بھی تیری نعمت ہے اور شفا بھی تیری نعمت ہے، تیرے بندے اس قابل نہیں ہے ہر نعمت کو برداشت کر سکے، اے میرا اللہ بیماری والی نعمت کو شفا والی نعمت میں تبدیل فرما دے، اللہ ہماری نسلوں کو سدھار دے، اللہ ہماری نسلوں کو سدھار دے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن رہا ہے، اللہ مولوی کا بیٹا مولوی نہیں بننا چاہ رہا، ہم سے غلطی ہو گئی، اے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ایسا لمحہ اللہ نے تیرے سے مانگا نو معاف فرما دے، آج جھولیاں پھیلائی ہے، ہماری نسلوں میں اللہ عالم پیدا کر دے، ہماری نسلوں میں حافظ پیدا کر دے، اے اللہ ہماری نسلوں میں قرآن کے قاری پیدا کر دے، اتنا یہ مجمع آیا ہوا اللہ قبول فرما لے، اتنا مجمع آیا قبول فرما لے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اے اللہ اولاد والوں کی اولاد کو نیک بنا دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دینوں کو دین دے دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، نماز والوں کی نماز میں اور حسن اور نکھار پیدا فرما دے، ذکر کا نور نصیب فرما دے، ذاکرین شاکرین بندوں میں شامل فرما، صالحین میں شامل فرما، ہر سال اللہ حج بھی کروا، عمرے کی بھی حاضری عطا فرما، جب موت آوے اللہ بلاوا مدینے کا دے دینا، اے اللہ بلاوا مدینے کا دے دینا، روزہ انور کی چھاؤں میں قبر کا ٹکڑا نصیب فرما، دنیا آخرت میں حضور کا ساتھ نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، جتنے سیکیورٹی ادارے اے اللہ ہماری انتظامیہ سول انتظامیہ فوجی انتظامیہ اے اللہ سب کو اس ملک کو ملت کی پاسداری پر جزائے خیر عطا فرما، اس جلسے کی کامیابی کے لیے اللہ ان کی کوشش کاوشوں کو منظوریوں کو قبول فرما اور سازشوں کو میرے اللہ جی ناکام بنا، جو مخالفت میں تھے اللہ نے مفاہمت کے اندر بنا دے۔